الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 8واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 11 رجب 1444 ہجری اور 3 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر کے ڈاکے کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ پروگراموں کا سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش ہے، آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ عنوان میں لفظ ڈاکہ کیوں لکھا گیا، ڈالر کا ڈاکہ، تو لفظ ڈاکہ کیوں استعمال کیا گیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت آج کے پروگرام میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حقیر اس وقت لاہور شہر میں ہے۔ ہمارا یہ جو پاکستان اور یہ بھارت، انڈیا، ہندوستان کا یہ بر صغیر کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صدیوں پہلے جب بینک نہ تھے، جب لوگوں کو انگریزی زبان نہیں آتی تھی، تو یہ ہمارا بر صغیر کا علاقہ مغلیہ سلطنت کے دور میں اس وقت بھی پوری دنیا میں یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اور اسی سونے کی چڑیا کے پر نوچنے کے لیے یہ برطانوی سامراج ڈاکو بن کر، اسلحہ لے کر، بندوق اور اپنی بحری طاقت کے زور پر آیا اور اس نے یہاں بر صغیر کے لوگوں کو لوٹا، بلکہ یورپی سامراج نے تو پوری دنیا کو لوٹا، خصوصاً برطانوی سامراج نے۔ اور اس کا ایک حالیہ اور تازہ ثبوت یہ ہے کہ کل 2 فروری 2023 کا آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھ لیں، بڑے بڑے ملکوں کے اخبارات دیکھ لیں، اس حقیر نے عرب نیوز میں یہ خبر دیکھی کہ آسٹریلیا کا $5 کا نوٹ پھٹا ہوا دکھایا گیا، کاٹ کے پھٹا ہوا دکھایا گیا، اور ایک حصے پہ ملکہ برطانیہ جو ابھی حالیہ یہ 2022 میں فوت ہوئی ہے، اس ملکہ برطانیہ کی تصویر اس پھٹے ہوئے کاغذ کے نوٹ کے ٹکڑے پہ ہے۔ آسٹریلیا کا $5 کا نوٹ ہے، اور خبر یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اس نوٹ کو بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سامراجی ڈاکے کی نشانی ہے، ملکہ کی فوٹو، اس کو بدل کے کسی مقامی شخص کی تصویر اس نوٹ پہ لگا دی جائے۔ اچھا، اب اس حقیر کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ ملکہ کی فوٹو بدل کے مقامی شخص کی فوٹو لگا دی جائے، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا اہم ہے کہ جب کالونیلزم کو، سامراجی نظام کو دنیا کے سب لوگ ڈاکہ مانتے تھے، ڈاکہ مانتے ہیں اور ڈاکہ مانتے رہیں گے، چھپائے گا ان کو کون؟ صرف وہی جو اس طرح کی NGOs ہیں جو ان سے ڈالر کی صورت میں یا غیر ملکی کرنسی کی صورت میں چندے وصول کرتی ہیں، اور پھر بیٹھے بیٹھے ان کی آمدنی جناب کرنسی ڈی ویلیویشن سے ان کی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ تو چند لوگوں کو وہ خوش ضرور کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایسے ادارے بنائے کہ جس میں سر سید احمد خان جیسے ٹرانسلیٹرز اور ان کے ہم نوا وہ بیٹھے ہوں، اور پھر وہی ادارے انہی ڈاکوؤں کے ساتھ ڈاکے کے اور ظلم کے معاہدے کرتے چلے جا رہے تھے، کر رہے ہیں، اور جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ ظلم کے معاہدے کرتے رہیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں لفظ ڈاکے کی حقیقت بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ سامراجی نظام کا ڈاکو ہونا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ برطانیہ اور یورپ والوں نے ساری دنیا کو بندوق کے زور پہ لوٹا، اور یہ ڈاکہ ہے۔ یاد رہے کہ چوری اور ڈاکے میں سادہ سا فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر مالک کی نگاہ سے اوجھل اٹھا لی جائے، چوری کر لی جائے، تو وہ چوری کہلاتی ہے، اور اگر اس کی نگاہ کے سامنے اسے چھینی جائے تو وہ ڈاکہ کہلاتا ہے۔
اور برطانیہ نے اور یورپ والوں نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ بینکنگ کا نظام برطانیہ نے اور یورپ والوں نے ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ یہ کاغذی کرنسی ساری دنیا میں یورپ والوں نے، بالخصوص بینک آف انگلینڈ والوں نے یہ پھیلائی ہے۔ اور عرض یہ ہے کہ کل 2 فروری 2023 کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، عرب نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں برطانیہ کی ملکہ کی فوٹو آسٹریلیا کے نوٹ پہ تھی، اور وہ نوٹ انہوں نے پھاڑ کے دکھایا اور کہا کہ اب ہم اس پہ ایک مقامی شخص کی تصویر لگانا چاہتے ہیں۔ اب وہ کتنے سالوں میں تصویر لگے گی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ایک بالواسطہ نہیں، براہ راست ثبوت ہے کہ ڈالر، خواہ وہ آسٹریلوی ڈالر ہو خواہ وہ امریکی ڈالر ہو، یہ سب ڈاکے کی نشانی ہے، ڈاکے کا ثبوت ہیں، ڈاکے کا ہتھیار ہیں، ڈاکے کا ذریعہ ہیں۔ جس طرح آج فاریکس کے نام پر ڈالر اور دیگر کرنسیوں کی پیرٹی کو چینج کر کے قوموں کا خون چوسا جا رہا ہے، اور جس طرح سر سید احمد خان جیسے ٹرانسلیٹرز اداروں میں بیٹھ کر کے اپنے اپنے ملکوں کی عوام کا خون چوسنے میں ان ڈاکوؤں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں۔ حشر میں تو ان کا حساب ہوگا، لیکن اس زمین دنیا پر بھی ان کے ڈاکے کی پہچان کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ہاں، رہ گیا کہ آپ کو قرآن و حدیث میں سے مزید ثبوت چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، زندگی ہوئی، اللہ کی طرف سے خیر و عافیت ہوئی تو مزید ثبوت، مزید آیتیں، مزید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کے پروگرام میں لفظ ڈاکے کی وضاحت آپ سن لیں کہ غور کر لیں، دیکھ لیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آج بھی آسٹریلیا کے جھنڈے پر برطانوی جھنڈے کی شبیہ کیوں ہے؟ آج بھی آسٹریلیا جمہوریت ہوتے ہوئے کنگ چارلز III کے زیر تحت کیوں ہے؟ یعنی آج اس وقت بھی آسٹریلیا کا جو شہنشاہ ہے وہ برطانیہ کا کنگ چارلز III ہے، تو کیا یہ ڈاکے کا تسلسل ابھی جاری نہیں؟ کیا یہ سامراجی نظام جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ گریٹ برٹن کہلانے کے حقدار ہیں یا گریٹ برگلر کہلانے کے حقدار ہیں؟ تو کیا وہ آسٹریلیا کا نوٹ جو پھٹا ہوا دکھایا گیا، اور اس پھٹے ہوئے نوٹ پہ جو کل کے اخبار میں ملکہ برطانیہ کی تصویر دکھائی گئی، کیا وہ تصویر والی ملکہ کہلانے کی حقدار ہے یا ڈاکو رانی کہلانے کی حقدار ہے؟ پھر آپ غور کیجئے کہ ابھی پچھلے ہی سال مالی سے فرانس کو نکلنا پڑا ہے، یعنی فرانس ابھی پچھلے سال تک افریقہ کے ملک مالی پر قابض تھا۔ ابھی اس وقت یہ تقریر ریکارڈ کرنے کے وقت بھی برکینا فاسو جو افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس نے بھی فرانس کو یہ کہہ دیا ہے، آفیشلی کہہ دیا ہے کہ بھئی 1 مہینے کے اندر اندر اپنی فوجیں یہاں سے نکال کے لے جاؤ، اور اس وقت وہ 1 مہینے کی مہلت ابھی چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے چند ہفتوں میں فرانس والے اپنے فوجی برکینا فاسو سے بھی اٹھا کے چلے جائیں گے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سامراجی نظام کا ڈاکہ جو بینکوں کی صورت میں آیا، جو بینک آف انگلینڈ کی صورت میں آیا، جو یورو اور ڈالر کی صورت میں آیا، یہ ڈاکہ ہے، یہ ڈاکوؤں کا ہتھیار ہے، اور اس ڈاکے کی ایک بڑی اہم نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی سب سے اہم نشانی ایک آنکھ ہے۔ اب وہ ایک آنکھ میڈیا پہ کس طرح اپلیکیبل ہے یہ بھی پہلے عرض ہو چکا، دوبارہ پھر عرض کیا جائے گا۔ اور ڈالر جو امریکی ڈالر ہے، ایک امریکی ڈالر کے نوٹ پہ ایک آنکھ کا نشان ہونا، یہ بھی رسول پاک کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ اور دوسری بات کہ جب یہ سب ڈاکو ہیں تو ان ڈاکوؤں کے متعلق ایک اور حدیث پاک کا حوالہ سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں، یہ یاجوج ماجوج، یہ برطانوی
اور یورپی حکمران، عوام کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ امریکی جو حکمران ہے یہ جس کو چاہیں گے روٹیاں بانٹیں گے، جس پہ چاہیں گے جناب عذاب طاری کر دیں گے، جنگ طاری کر دیں گے، جنگ مسلط کر دیں گے، ہیں یعنی تیروں کی بچھاڑ کر دیں گے۔ تیر کی بچھاڑ ہونے سے مراد ہے اس پہ جنگ مسلط کریں گے۔ تو آج بھی آپ امریکی حکومت کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو سرکاری نشان ہے، جو کہ ایک ایگل ہے، جو کہ ایک عقاب ہے، آپ اس کو دیکھیے، غور کیجئے، زوم کر کے دیکھیے کہ اس کے ایک پنجے میں آپ کو گندم کا خوشہ نظر آئے گا اور دوسرے پنجے میں 13 تیر نظر آئیں گے۔ تو وہ جس کو چاہے گا رزق بانٹے گا، جس پہ چاہے گا جنگ مسلط کر دے گا۔ تو کیا یہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایگل کا یہ جو نشان ہے، جس کے ایک پنجے میں گندم کا خوشہ اور دوسرے میں 13 تیر ہیں، کیا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت نہیں ہے کہ حضور نے صدیوں پہلے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ قدم قدم ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ اور دوسری یہ بات کہ جب طے شدہ بات ہے، ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ سامراجی نظام ایک کھلا ڈاکہ تھا، تو یاد رہے کہ ڈاکے کی سزا موت ہوتی ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتی ہے، اور جہاں پہ ڈاکے کا مال رکھا جاتا ہے وہ گودام بھی غیر قانونی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ڈیفینیشن کے مطابق دنیا کے تمام بینک بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بشمول IMF، بشمول ورلڈ بینک، دیگر بینک، یہ سب ڈاکے کے مال کا گودام ہے، لہٰذا یہ غیر قانونی ہے۔ اور جس طرح یہ ڈالر کی فاریکس کی پیرٹی بدل کے قوموں کا خون چوس رہے ہیں، یہ سب ڈاکہ روکے جانے کے قابل ہے، کیونکہ یہ ڈاکہ ہے۔ اور جب یہ ملکہ برطانیہ پچھلے سال مری، بلکہ میں ملکہ کہنا پسند نہیں کرتا، ہمارے جیسے یہ فقیر اس کو ڈاکو رانی کہتے ہیں، تو جب پچھلے سال وہ ڈاکو رانی برطانیہ کی وہ مری، تو اس وقت بھی وہ غالباً کوئی 14-15 جزیروں کی ملکہ تھی۔ تو کیا ان کا ڈاکہ ابھی تک جاری نہیں؟ تو کیا وہ ڈاکو رانی نہیں ہوئی پھر؟ اور کیا اس حقیر نے خود 1982 کے زمانے میں ارجنٹائن کے ساتھ برطانیہ کی فاکلینڈ جزیرے پہ ہونے والی جنگ نہیں دیکھی؟ یعنی بذریعہ میڈیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1982 میں بھی جب برطانیہ ارجنٹائن کے ساتھ فاکلینڈ جزیرے کی جنگ لڑ رہا تھا تو وہ بھی تو کالونیلزم ہی کا تسلسل تھا۔ اور ابھی کل 2023 عیسوی کے 2 فروری کے عالمی میڈیا کی اور بالخصوص عرب نیوز کی خبر دیکھ لیجئے گا کہ آسٹریلیا کے پھٹے ہوئے نوٹ پر ڈاکو رانی کی تصویر تھی۔ لہٰذا ان پروگراموں کے عنوان میں جو لفظ ڈالر کا ڈاکہ لکھا گیا ہے وہ اس تسلسل میں لکھا گیا ہے کہ یہ سب ڈاکو آج بھی اپنے چھوڑے ہوئے بینکوں اور اپنے چھوڑے ہوئے اداروں کی مدد سے لوٹ رہے ہیں، اور یہ ڈالر ان کی ایک اہم نشانی بھی ہے اور ڈاکے کا ہتھیار بھی ہے۔ ان سے بچنا اب ہمارے حکمرانوں کی پہلی واجبیت ہے، حکمرانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کا توڑ کریں، اور اس کا توڑ ممکن ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس کا اگلا حل بھی پیش کیا جائے گا، اور مزید باتیں، وہ حقائق بھی بتا دیے جائیں گے کہ جو حکمران اگر نیک نیتی سے کریں تو عوام پرسکون طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وگرنہ پھر قرآن پاک میں یہ بھی اجازت ہے عوام الناس کے لیے کہ بھائی غور کر لینا، 13ویں سورت 11 نمبر آیت، سورۃ الرعد کی 11 نمبر آیت، یہ 911 والوں کو، ٹھیک ہے، 911 والوں کو، ٹھیک ہے، 11 نمبر بڑا پسند ہے، اور 13ویں سورت ہے سورۃ الرعد، اور اس میں آپ کو بتا دیا کہ اس امریکی عقاب کے ہاتھ میں 13 تیر ہیں،
اور 13ویں سورت کی 11ویں آیت میں عوام الناس کے لیے جو اللہ کی طرف سے اجازت ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ دوسری صورت میں یہ حقیر خود انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔